بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا دورہ سعودی عرب اور اس کے علاوہ یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ، یہ دو ٹاپک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اس وقت سعودی عرب کے دورے پہ ہیں۔ ناظرین، یہ سعودی عرب کے دورے پر کیوں گئے؟ کیا انہیں کسی نے دعوت دی؟ کیا انہوں نے خود سعودی عرب سے درخواست کی کہ ہم دورہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دورہ کیسے ہوا؟ کیا مقاصد تھے اس دورے کے؟ تو اس پہ بات کرنے کے لیے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب چند دن قبل ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے تھوڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا سعودی عرب کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پہ پچھلے 2 سالوں سے ہم سعودی عرب کے ساتھ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، لیکن سعودی عرب پوری طرح سے ہمارا ساتھ کشمیر کے معاملے میں نہیں دے رہا۔ اور او آئی سی جو مسلمان ممالک کی ایک تنظیم ہے جس میں کہ 57 ممالک جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، مسلمان ممالک، اس کا ہر سال جو ہے وہ اجلاس ہوتا ہے، وزیر خارجہ کی سطح پہ ہوتا ہے۔ تو وہ اجلاس بلانے کے لیے شاہ محمود نے کہا کہ ہم نے کئی دفعہ ان سے ریکویسٹ کی سعودی عرب سے کہ او آئی سی کا اجلاس بلایا جائے اور جس میں کہ ایجنڈا یہ کشمیر کا رکھا جائے کہ کشمیر کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ انڈیا جس طرح سے ظلم زیادتی کر رہا ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پچھلے 1 سال سے کرفیو لگا ہوا ہے اور کشمیر کے جو مسلمان ہیں جس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پر 57 ممالک جو مسلمانوں کے ممالک ہیں انہیں تو علامہ اقبال کے شعر کی طرح کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جہاں بے تاب ہو جائے۔ تو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ کسی بھی مسلمان کو دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی ملک میں کوئی مسلمان ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس پر جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو تو اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو یہی مطالبہ شاہ محمود قریشی نے اس انٹرویو میں یہی بات کی اور تھوڑے الفاظ سخت جو ہوئے وہ اسی طرح سے ہوئے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ ہم او آئی سی کا اجلاس بلائیں گے وزیر خارجہ کی سطح پہ، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو اب میں اپنے وزیر اعظم سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہمیں پھر کوئی نیا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں ان ممالک کا اجلاس اسلام آباد میں اپنے ملک میں بلانا چاہیے جو اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں، اور سعودی عرب اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو پھر ہم کوئی نیا راستہ جو ہے اس پر بھی چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو شاہ محمود قریشی نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہے تھے، اور ان الفاظ کے کہنے کے بعد کچھ دن خاموشی رہی، سعودی عرب کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ لیکن 2-4 دنوں کے بعد جب انہوں نے اس پہ کوئی کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے دورے کی دعوت دی، اور محمد بن سلیمان جو ہیں جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، انہوں نے جب دورے کی دعوت دی تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اسی وقت اپنا طیارہ بھیجتا ہوں تو آپ برائے مہربانی آج ہی جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کریں، جس پر ہمارے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ نے انہیں کہا کہ میں دورہ تو ضرور کروں گا لیکن آج نہیں، میں چند دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ کے یہاں آؤں گا۔ تو فوری طور پہ وہ نہیں گئے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ فوری طور پہ آئیں اور انہوں نے اپنا طیارہ بھی آفر کیا۔ تو اس میں ٹائم دیا گیا کہ 16 تاریخ کو دورہ کیا جائے گا، لیکن 16 کو بھی وہ نہیں گئے، 17 کو گئے۔
اور جب وہ سعودی عرب پہنچے ہیں تو جو انہیں پروٹوکول دیا گیا ہے وہ بھی بڑا مثالی ہے. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور پھر اس وقت تک جو اطلاعات ہیں کہ ان کی 4 سٹنگ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. ان کے ساتھ جنرل فیض حمید ISI کے جو DG ہیں، انہوں نے ایک جو فولڈر پکڑا ہوا، جو فائل پکڑی ہوئی ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، ساتھ کسی اور کو نہیں پکڑائی. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو باتیں بھی سعودی عرب کے ساتھ کرنے والی ہیں، جو اس فائل میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اتنی سیکرٹ اس کو رکھا گیا ہے کہ اسے کسی اور اپنے ملازم کو بھی نہیں پکڑایا، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا اس دورے پہ نظریں اس میں جمائی ہوئی ہیں. یہ جو دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے، جس میں کہ ہمارے ISI کے سربراہ اور ہمارے آرمی چیف سعودی عرب گئے ہوئے ہیں. پوری طرح سے تو خبریں ابھی تک کسی چینل کے پاس بھی نہیں آئیں، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے خبریں سنی ہیں، مختلف صحافیوں کو جو سنے ہیں، جو اخبارات پڑھے ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ انتہائی کامیاب رہا ہے. جو دشمن لوگ جو باتیں پہلے پھیلا رہے تھے کہ جی اب سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں یہ ان کے رشتے جدا ہو جائیں گے، ان کی دوستی ختم ہو جائے گی، یہ وہ بات نہیں ہے. یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے، اور اس میں یہ سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ آئندہ جو ہے وہ ہماری دوستی جو ہے اس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. پاکستان اور سعودی عرب درینہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. البتہ سعودی عرب نے یہ گلا ضرور کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جو بیان ہے وہ بڑا سخت تھا، اور اس بیان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ نوٹس لیتے اور انہیں کم از کم یہ کہتے کہ آپ نے یہ الفاظ سخت بولے ہیں، لیکن عمران خان نے بھی ایسا نہیں کہا. تو یہ سعودی عرب کو تھوڑا دکھ ہے کہ عمران خان نے نہیں کہا، پہلے شاہ محمود نے یہ الفاظ سخت بولے. لیکن یہ ناظرین کہ اگر آپ اس بات کا تجزیہ کریں تو میں خود بھی اور بہت سارے اینکر میں نے اور بھی لوگوں کو سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود نے کوئی غلط بات نہیں کی. اگر کشمیریوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور سعودی عرب کو بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ یہ OIC کا اجلاس بلائیں اور جس میں یہ انڈیا کو آپ کچھ کہیں، انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بڑے اچھے، لیکن وہ انڈیا کو کچھ سمجھانے کی بات تو الگ ہے. لیکن انہی دنوں میں جب انڈیا ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے، مودی نے جب کرفیو لگایا تو اسی مودی کو UAE بلا کے ایوارڈ دے رہا ہے، سعودی عرب ایوارڈ دے رہا ہے، اور UAE اپنے ملک میں ایک مندر جو ہے اس کا افتتاح مودی سے کروا رہا ہے اور اس کو مندر بنانے کی اجازت دے رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی بات کرتے، وہ الٹا وہ مودی کی بڑی عزت اور آنر اور اس کو ہار پہنا رہے ہیں اور ایوارڈ دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر شاہ محمود کیا بات کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ تمام لوگ جو سیاست سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں انہیں یہ پرسیپشن ضرور ہوگی کہ یہ شاہ محمود کا قصور نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے خود سے کہا ہے. اس میں تمام سٹیک ہولڈر جو اس معاملے میں ہیں پاکستان کے، جس میں آرمی چیف لازمی طور پہ آرمی چیف بھی ہوگا، لازمی طور پہ عمران خان بھی ہوں گے، اور دیگر جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، سب کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے ڈسکس ہونے کے بعد شاہ محمود نے تو صرف اپنی زبان سے ادا کیا. اکیلے شاہ محمود کے یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر مفاد جن کو پاکستان کا چاہیے یا جن کے پاس اختیار ہے، یہ ان سب کا فیصلہ تھا. اور یہ بالکل صحیح کہا شاہ محمود نے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اس پر سعودی عرب نے جو ہے وہ رد عمل شو کیا. لیکن اب سعودی عرب کے پاس بھی اور چارہ نہیں تھا، تو پھر سعودی عرب نے خود ہی دعوت دی آرمی چیف کو، اور آرمی چیف گیا، ان کی عزت اور آنر جو ہے وہ بے بہا انہوں نے کی. انتہائی اچھا پروٹوکول دیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور جب وہ آئیں گے تو ساری باتیں جو ہیں جتنی کھلیں گی انشاءاللہ. بہرحال اب تک کی جو خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے، اور سعودی عرب نے یہ کہا ہے جو پہلے انہوں نے ہم سے دیا گیا جو لون ہمیں دیا تھا اس میں سے $1 ارب جو
فوراً غصے میں انہوں نے مانگا تھا اور ہم نے وہ ادا بھی کر دیا. اور اس کے بعد دوسری ڈیمانڈ پہ انہوں نے 31 اگست تک دوسرا بھی $1 ارب جو ہے وہ بھی مانگ لیا کہ اس کے لیے ٹائم دے دیا کہ آپ 31 اگست تک دوسرا $1 ارب ہمیں اور ادا کریں. تو پاکستان نے تو اس کا بھی ارینج جو ہے وہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور اگلے ہفتے شاہ محمود قریشی کا چائنا کا دورہ متوقع ہے جس میں کہ وہ اس معاملے میں چائنا کے ساتھ بات کریں گے کہ اگر سعودی عرب ہمیں تنگ کرتا ہے تو آپ کیا ہماری سپورٹ کریں گے. اور چائنا ضرور انشاءاللہ اس میں ہماری سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جب آرمی چیف کا دورہ ہوا ہے تو اس میں سعودی عرب نے یہ کہا کہ ہم مزید آپ کو جو ہے وہ اپنا قرضے کی واپسی کے لیے تنگ نہیں کریں گے. ایک بات تو یہ بھی ہوئی ہے, تھوڑا شاہ محمود کی بات کا گلہ شکوہ کرنے کے بعد یہ بھی ہوئی ہے. تو ناظرین یہ تو جو ہمارے آرمی چیف کا دورہ ہے اس کے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچائی. اب دوسری خبر جو ہے جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ کر لیا ہے, امن معاہدہ, یہ مسلمان جو ممالک ہیں یا مسلم امہ جو ہے ان کے لیے بڑا یہ ایک شرمناک کام ہے, کیونکہ جب سے فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ ہمارے تنازعات چل رہے ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ قائد اعظم کے دور سے پاکستان جب بنا تھا اس وقت قائد اعظم نے بھی اسرائیل کو ماننے سے انکار کیا تھا کہ اسرائیل کو ہم کسی صورت بھی نہیں مانیں گے. اور قائد اعظم کے جو الفاظ تھے, آج ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. عمران خان وہ کہتے ہیں کہ اگر قائد اعظم نے نہیں مانا تھا تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا, یہ پاکستان قائد اعظم کا ہے, تو ہم بھی کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. پوری دنیا بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہے تو جب تک میں ہوں, یہ عمران خان کے الفاظ ہیں کہ جب تک میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں میں کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے میں کبھی بھی نہیں مانوں گا. لیکن یو اے ای نے جب اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور معاہدہ کر لیا, اور یہ وہی یو اے ای یعنی عرب ممالک ہیں جن کی وجہ سے جب 1967 میں 67 میں جب اسرائیل کے ساتھ عربوں کی جنگ ہوئی تھی اسی فلسطین کے معاملے پر, تو سعودی عرب نے فوجیں بھیجی تھیں اور وہاں پہ پوری طرح سے عربوں کی مدد کی تھی اور عربوں کے پیچھے پاکستان گیا تھا. پاکستان کی ڈائریکٹ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی, پہلے جنگ عربوں کی اور اسرائیل کی ہوئی تھی. عربوں نے ہم سے فوج مانگی تھی, ہماری فضائیہ بھی گئی, ہماری دوسری فوج بھی گئی, اور وہ 6 دن کی جنگ تھی اور پاکستان اس میں پوری طرح ملوث تھا. اور وہی بدلہ تو اسرائیل ابھی تک ہم سے لے رہا ہے کہ جب ہماری انڈیا کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اسرائیل انڈیا میں آ جاتا ہے. یعنی وہ تاریخ پرانی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل جو ہے وہ ہمارے سے وہ بدلے لیتا رہتا ہے. اور اسرائیل کو بھی یہ جتنے بھی 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی ملک کھٹکتا ہے یا جس کا اسے ڈر ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان ایٹمی پاور بھی ہے اور پاکستان کو وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ اپنے سٹینڈ پہ ابھی تک یہ پوری طرح سے کھڑا ہے. لیکن عرب ممالک جو ہیں جو آگے تھے پہلے, اب انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر جو ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ بڑا دکھ دینے والا معاہدہ ہے, اور جس میں خالی یو اے ای تو سامنے آ گیا, لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یو اے ای کے بعد جو ہے وہ عمان, اس کے بعد بحرین, اس کے بعد موراکو اور کویت اور سعودی عرب بھی خبروں کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہے. اور سعودی عرب کا معاہدہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم چونکہ مسلم امہ کے سربراہ ہیں, سعودی عرب نے انہیں کہا تو ہم خاموش رہیں گے, ہمارا خاموش معاہدہ, اسے اناؤنس نہیں کیا جائے گا ابھی یعنی جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہوتے اسے اناؤنس نہیں کیا جائے گا. اور ناظرین اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے بنایا جائے گا کہ علماء کو آگے لگا کے پھر یہ علماء جو ہیں یہ عوام کا ذہن بنائیں گے, اور پھر وہ وقت آئے گا جب لوگوں کا ذہن بن جائے گا کہ جی اسرائیل کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو اس سے فلسطینی جو ہیں ان کو کچھ فائدہ مل سکتا ہے, امن آ سکتا ہے. اور پھر اگر علماء نے یہ ڈیوٹی لے لی, جو علماء سعودی عرب کا ساتھ دینے والے علماء ہیں یعنی اس مسلک کے جو لوگ ہیں, سارے علماء تو نہیں ہیں, سارے علماء کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے, لیکن وہ علماء جنہوں نے ان سے فائدے اٹھائے ہیں, جو آج کل کوئی بیان نہیں دے رہا ہے, جو پہلے بڑے بیان دیتے تھے مولانا فضل الرحمان جیسے,
آج کل وہ خاموش ہیں. یہ میں ان علماء کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہی علماء ان کی ڈیوٹی لگے گی کہ اگر آپ کو یہ فنڈ جو ہیں یہ آپ انہیں جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو UAE کی طرف سے آپ کے مدرسوں کو فنڈ ملتے رہے, سعودی عرب کی طرف سے یہ فنڈ ملتے رہے, تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے پاکستانی عوام جو ہے اس کا یہ ذہن بنانا ہے کہ وہ بھی اس بات کو مان جائیں کہ اسرائیل کے ساتھ اگر ہم امن معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس سے فلسطینیوں کا فائدہ ہوگا, اس سے دنیا میں امن ہوگا. یعنی اس قسم کی ڈیوٹی یہ علماء آنے والے وقت میں جو سعودی عرب کا ساتھ دینے والے علماء ہیں, UAE کا ساتھ دینے والے علماء ہیں, جن کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں, یہ علماء یہ کام کریں گے. اور اس کے بعد پھر جب کچھ بہتری ہو جائے گی تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ اناؤنس کرے گا. لیکن اندر کھاتے سعودی عرب نے بھی اسی طرح سے مان لیا جیسے UAE نے مان لیا. تو ایسی صورتحال میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان, جن کو مولانا فضل الرحمان یہودی ایجنٹ کہتے تھے, مولانا فضل الرحمان نے تو ایک تقریر میں آرمی کو بھی یہودی ایجنٹ کے طور پہ, آرمی کے جو جرنیل ہیں بڈھے بڈھے, انہوں نے کہا جی یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں یہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, یہ دوسروں کے ایجنٹ ہیں, اور اس طرح سے کر کے اشارے کیے کہ یہ بھی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. اور اس قسم کی خبریں جو الزام تراشی آرمی چیف پہ اور وزیر اعظم پہ ہوتی رہی کہ جی اسرائیل کا جہاز ادھر پاکستان میں اترا ہے, طیارہ اترا ہے, اور وہ تھوڑی دیر انہوں نے اسٹے کیا ہے اور پھر وہ چلے گئے چائے پی کے, تو یہ پاکستان کو انہوں نے جی سیل کر دیا ہے, اسرائیل کے آگے بیچ دیا ہے, یہ اس قسم کی قیادت ہے. اور پھر جب وہ ابھی نندن والا واقعہ تھا اس میں جی ایک طیارہ اسرائیل کا بھی ادھر گرا تھا, پہلے آوازیں آئی تھیں, پھر یہ گورنمنٹ نے اس کو یہ خاموش ہوگی دبا دیا, اور اسرائیل کا ایک جو تھا پائلٹ اس کو انہوں نے خاموشی سے واپس کر دیا چونکہ ان کے اندر کھاتے اسرائیل کے ساتھ دوستی ہے. تو یہ سارے الزامات جو آرمی چیف پہ بھی اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان پہ بھی, مولانا فضل الرحمان تو آگے آگے تھے, اور ان کے اپوزیشن کے کچھ لوگ, یہ نون لیگ سے بھی جو لوگ ہیں اور دیگر, ان سب نے یہ الزامات کی بوچھاڑ کی ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انصاف کیا کہ یہ سارا معاملہ بے نقاب ہو گیا. آج پتہ چل جاتا ہے نا کہ جو اسرائیل کے ساتھ ہے اس کا بھی پتہ چل گیا, آج تو سب کچھ بے نقاب ہو گیا. اور جو اب وہ سخت موقف لینے والا عمران خان ہے یا ترکی ہے یا پھر ملیشیا ہے یا ایران ہے, انہوں نے موقف لیا ہے کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل کو نہیں مانیں گے, اسرائیل کے ساتھ نہیں چلیں گے. باقی تو کسی نے نہیں اتنا سخت موقف لیا. تو ناظرین, اس سے یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں کہ اسرائیل کا ایجنٹ کون ہے. یہودی لابی, جو یہودی لابی اس طرح ادھر نعرے لگائے جاتے تھے, وہ اصل میں کون ہے, وہ چہرے کون سے. تو یہ سب سامنے آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی چیف اور یہ پاکستان کے وزیر اعظم, یہ پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے, یہ پاکستان کے لیے قدرت کی طرف سے یہ دونوں شخصیات تحفہ ہے, ان کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ جو پرانے روایتی سیاستدان جو مولانا فضل الرحمان جیسے, جو مفاد پرست نون لیگ والے, اور یہ تو ملک کے ساتھ جتنی غداری ان سے ہو سکتی ہے یہ کسی صورت بھی وہ کرنے سے پیچھے نہیں رہتے. اور دن بدن اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کرتا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ بے نقاب ہوں گے, اور جو سچے لوگ ہوں گے وہی دنیا کے سامنے آئیں گے, اور ہمیشہ سچائی جیتتی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی موجودہ قیادت, پاکستان کے موجودہ سپہ سالار یہ سچے لوگ ہیں, یہی جیتیں گے, اللہ ان کی مدد کرے گا. اور یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے. راز ہے یہ 27 رمضان کو یہ بنا تھا, یہ قائم دائم رہے گا, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے بھی, نہ اسرائیل سے نہ انڈیا سے. عرب ممالک بھی اگر اسے چھوڑ جائیں اسے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کی اللہ مدد کرے گا. انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا دنیا کے نقشے پہ. تو ناظرین, اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کی مدد کرے, اللہ پاکستان کو نیک اور اچھی قیادت جو ہے وہ نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ منافقوں سے ہماری جان چھڑائے. تو بہت شکریہ. کسی نئی ویڈیو کو لے کر میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا, اس وقت تک اجازت دیں. اور اگر یہ میری ویڈیو, یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگے تو اسے آپ شیئر کریں,
چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تھینک یو۔